آج کی کلاس میں ہم جس پیپر کو پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے UGC نیٹ JRF جون 2013 میں آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2012 تک کے پیپر کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، برہان الدین جانم کس دور کے شاعر ہے؟ اس میں آپ کا جواب رہے گا عادل شاہی، یعنی جو برہان الدین جانم تھے وہ عادل شاہی دور کے شاعر تھے۔ دوسرا سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، یعنی اس میں جوڑے بنانے ہیں کہ کون سی کتاب کس مصنف نے لکھی ہے۔ تو اس میں صحیح جوڑا رہے گا اردو قدیم شمس اللہ قادری کا۔ تیسرا سوال ہے، وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ آپ کا جواب رہے گا عبدل۔ نیکسٹ ہے، چندا اور لورک کس مثنوی کے کردار ہے؟ تو یہ جو مثنوی تھی وہ تھی مینا ستونتی، اور یہ سوال پہلے بھی کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے، اسی لیے آپ اس سوال پر غور کریں۔ پانچواں سوال ہے، میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ تو میر حسن نے ٹوٹل 12 مثنویاں لکھی تھی۔ چھٹا سوال ہے، مشمن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 8 مصرے ہوتے ہیں، جبکہ مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں اور مسدس میں 6 مصرے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سبھی کو مجھے یہ بتانا ہے کہ مؤشر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے 7واں، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے اسے تبدیل کیا؟ تو حالی نے اپنا تخلص جو چینج کیا تھا وہ مرزا غالب کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ جو غالب ہے وہ حالی کے استاد تھے۔ 8واں سوال ہے، تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے گارسا دتاسی کی۔ نیکسٹ ہے، دریائے لطافت کی خوبی یہ ہے۔ ہمیں دریائے لطافت کے بارے میں جاننا ہے کہ دریائے لطافت کیا ہوتی ہے۔ اس کا آنسر رہے گا، ان میں سے پہلی بار اردو زبان کے قواعد اور اصول بیان کیے گئے، یعنی جو دریائے لطافت کتاب ہے اس میں اردو زبان کے قواعد اور اصولوں کو بیان کیا گیا تھا۔ 10واں سوال ہے، یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ اور یہی سوال ابھی حال ہی میں RPSC میں پوچھا گیا تھا۔ تو اس کا جواب جو رہے گا وہ ہے سنیتی کمار چٹرجی۔ نیکسٹ ہے، مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ کئی بار یہ سوال آ چکا ہے اور اس کا جواب میں نے کئی بار آپ کو نوٹ ڈاؤن بھی کروایا ہے۔ برج، بندیلی، کنوجی، کھڑی ہریانوی۔ برج، بندیلی، کنوجی، کھڑی ہریانوی۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 12، اس میں پوچھا گیا ہے، فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ تو آپ کی جو تصنیف بہت اہم ہے وہ ہے سخندان فارس، جو فارسی زبان میں لکھی گئی۔ 13واں سوال ہے، منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا؟ تو یہ افسانہ تھا پھندنے۔ نیکسٹ ہے، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب کیا ہے؟ یعنی پہلے کون پیدا ہوئے اور بعد میں کون؟ تو اس میں جو صحیح زمرہ رہے گا وہ ہے خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی۔ 15واں سوال ہے، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ طویل قصہ یعنی بڑا قصہ، تو باغ و بہار کا سب سے بڑا قصہ ہے تیسرے درویش کا۔ باغ و بہار میں کل کتنے درویشوں کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ تو اس میں 4 تو درویش تھے اور ایک بادشاہ کی کہانی، یعنی کل 5 کہانیوں کو پیش کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 16 ہے، قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ تو ان کا جو ناول تھا کار جہاں دراز ہے،
اس میں ہمیں کئی تصویریں نظر آتی ہے یا یہ کہے کہ کئی البمز ہمیں نظر آتے ہیں۔ 17واں سوال ہے آتش کے درج ذیل مصرعے کا صحیح مصرعِ اولا کیا ہے؟ یعنی ہمیں پہلا مصرع بتانا ہے اور دوسرا شعر یہاں دیا ہوا ہے، ہر بار عجب رنگ ہے ہر بار عجب روپ۔ اس میں آپ کا جواب رہے گا جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، آپشن نمبر سی۔ نیکسٹ سوال ہے رکاتے غالب کیا ہے؟ تو جو رکاتے غالب ہے وہ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ 19واں سوال ہے دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ کتنے جزوں پر مشتمل ہے؟ تو جو دریائے لطافت ہے وہ 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ 20واں سوال ہے کس شاعر نے میر انیس کے لیے حضی کی بجائے انیس تخلص تجویز کیا؟ تو یہ شاعر تھے ناسک۔ 21واں سوال ہے پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں کتنی کہانیاں ہیں؟ تو اس مجموعے کے اندر 13 کہانیاں ہیں یا یہ کہے کہ 13 افسانے ہیں۔ 22واں سوال ہے کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو اس میں سے جو سپنوں کے دیس میں یہ افسانہ بیدی کا نہیں ہے، اس کے علاوہ لمبی لڑکی، متھن، بھولا، یہ تینوں افسانے بیدی کے ہیں۔ اب ہے 23واں سوال جس میں اس نے پوچھا ہے امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا منصب کیا تھا؟ تو جو فیض علی ایک کردار تھا اس ناول کے اندر، اس کا جو فیض علی تھا وہ ڈاکو تھا، یعنی اس کا جو پیشہ تھا وہ ڈکیتی کا تھا اور یہ ڈاکو تھا۔ 24واں سوال ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی زمانے کے اکارڈنگ زمانہ ہے کہ کس طرح سے پہلے کون سی تصنیف آئی اور اس کے بعد کون سی آئی۔ تو اس میں ہمارا آپشن صحیح رہے گا آپشن نمبر ڈی فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک رات، دارا شکوہ۔ 25واں سوال ہے نظیر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کی اخلاق اور خسرو کے ذہن کی ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ تو یہ جو قول ہے وہ ہے نیاز فتح پوری کا۔ 26واں سوال ہے کس کا شمار ایہام گو شعراء میں نہیں ہوتا ہے؟ تو ایہام گو کے اندر ہمیں پتہ ہے 3 نام بار بار آتے ہیں، آبرو، مضمون اور ناجی، لیکن جو فائز ہے وہ ایہام گو شاعروں میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ 27واں سوال ہے رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ تو صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، بیزاری کو۔ 28واں سوال ہے کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ تو اس کا جواب رہے گا درد۔ اس میں کئی بار آتا ہے کہ کس بڑے شاعر نے کوئی مرثیہ نہیں لکھا، کس بڑے شاعر نے کوئی نظم نہیں لکھی۔ تو اس ٹائپ کا سوال جب بھی آئے آپ کو درد ہی جواب لگانا ہے۔ 29واں سوال ہے مجنو گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایا قرار دیا ہے؟ تو مجنو نے گوئٹے کا ہم پایا قرار دیا ہے۔ اب زہر عشق بہت اہم مثنوی ہے جو آپ کے نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے، اس لیے آپ بہت اچھے سے اسے پڑھ لیں۔ اور اس کے شاعر ہے مرزا شوق، یعنی اس کے جو مثنوی نگار ہے وہ مرزا شوق ہے، اور مرزا شوق نے اپنی مثنویوں کے اندر خود کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے۔ 30واں سوال ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس شعر میں ہمیں مرات النظیر نظر آتی ہے۔ 31واں سوال ہے چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھل گئی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ تو اس شعر میں کس صنعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر رہے گا تجنیس تام۔
اور تجنیس تام اس صنعت کو کہتے ہیں جب شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک جیسے دو لفظ لاتا ہے لیکن اس کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ 32واں سوال ہے، یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور کرتبہ اور اقصائے مشرق کا نشاپور تھا؟ تو یہ جو ڈائیلاگ ہے، یہ جو قول ہے وہ عبدالحلیم شرر کا ہے۔ 33واں سوال ہے، شدی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا؟ تو اس تحریک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی کے بہت سارے انشائیے ہیں جو ہمیں یاد ہونے چاہیے، جیسے مچھر کا جنازہ، گلاب ہمارا کہ کر تمہارا وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 34۔ چار درویشوں کا تذکرہ کس تصنیف کا نام ہے یا کس کی تصنیف کا نام ہے؟ یعنی یہ جو تصنیف لکھی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ تو اس تصنیف لکھنے والے ہیں، یہ کتاب لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ 35واں سوال ہے، سرد لیبرا اور حدیث دیگرہ ذیل کی کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ شامل ہے سپارہ دل میں۔ سوال نمبر 36 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ تو آزاد کے ساتھ جو رہے تھے جیل میں وہ تھے حافظ علی بہادر۔ نیکسٹ ہے، کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ تو یہ اخبار تھا پانیر۔ 38واں سوال ہے، الہلال ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہو گیا تھا؟ تو یہ بند ہوا تھا 1936 کے اندر۔ 39واں سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں سے کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے؟ یعنی آزاد جو تھے وہ کس سے زیادہ انسپائر تھے؟ تو آزاد جو ہے وہ جمال الدین افغانی سے بہت زیادہ انسپائر تھے۔ نیکسٹ ہے، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزہ پیدا کرتا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے قاری کو مزہ دیتے ہیں، یا یہ کہے کہ ان کی تصنیف کو، ان کی جو طنز و مزاح کی تصانیف ہوتی ہے انہیں پڑھ کر ہمیں بہت گدگدی ہوتی ہے، شگفتگی محسوس ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 41، کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام بتائے؟ تو کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے۔ افسانہ اگر وہ پوچھے گا تو افسانہ یرغان ہے، اور اگر افسانوی مجموعہ پوچھے گا تو وہ طلسم خیال ہے۔ نیکسٹ، عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے کیا ہے؟ تو یہ تصنیف ان کی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ 43واں سوال ہے، بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو یہ افسانہ تھا تلادان۔ نیکسٹ ہے، بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کرے کس کی ہے، جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے؟ تو یہ کتاب لکھنے والے یعنی یہ ڈرامہ لکھنے والے ہیں محمد مجیب۔ 45واں سوال ہے، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر اور غیر محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزہ پیدا کر دیتے ہیں؟ تو یہ ہے رشید احمد صدیقی۔ اس سے پہلے بھی جو ایک سوال ہم نے پڑھا ہے کہ وہ الفاظ کے معمولی سے الٹ پھیر سے مزاح کو پیدا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، کس کی بعد مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ تو یہ ہمیں پایا جاتا ہے رشید احمد صدیقی کے یہاں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی ایک بہت اہم طنز و مزاح نگار ہے جن کے اوپر ہمیں غور فرمانا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام بتائیں، یعنی اس زمانے میں اور کون سے شاعر تھے؟ تو وہ تھے مضمون۔ نیکسٹ ہے، زمستان کس کی نظم ہے؟ تو زمستان محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ 49واں سوال ہے، چمن پہ گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ہے جزبی کا۔ اور آخری 50واں سوال ہے، غبار خاطر کا سنیاشات کیا ہے، یعنی کب پبلش ہوا تھا؟ تو یہ آیا تھا 1947 کے اندر، 1947 کے اندر۔ اسی طرح اور بھی پیپرز آپ اچھے سے دیکھ لیں، پڑھ لیں اور سمجھ لیں، اور اگر
آپ کو میری ویڈیوز سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوتی ہے تو آپ لائک ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.